ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں دعا دی اہمیت دعا دی فضیلت دے حوالے دے نال قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر چند گزارشات معروضات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کی تھی یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن میری قربت دے متعلق تو میرے بندیاں نو کہہ دیو فَإِنِّي قریب، میں تواڈے بہت ہی قریب ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا کے آندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو ساڈا رب ساڈے کتنا کو قریب ہے یا کتنا دور ہے؟ اگر ساڈا رب ساڈے قریب ہے تے اسی اپنے رب نو آسا آسا پکاریے کریے، آسا آواز دے نال یاد کریے۔ اگر دور ہے تے اسی اپنی آوازاں نو بلند کر کے اپنے رب نو پکاریے، اودے سامنے التجاواں دعاواں رکھیے۔ اس موقع تے اللہ تعالی نے اس آیت نو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میرے بندے میرے متعلق میری قدرت دے متعلق سوال کر دے نے، سونیا انہاں نوں کہہ دیو فإنی قریب، اے میرے بندیو میں تواڈے بہت ہی قریب ہاں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ اللہ پاک فرماندے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میرے محبوب کہہ دیو میرے بندیو جدو تسی میرے کولو سوال کرو گے، جدو مینوں پکارو گے، جدو مینوں یاد کرو گے، میں تواڈیاں دعاواں نوں تواڈیاں التجاواں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لواں گا۔ فرمایا کہ میں تواڈے بہت ہی قریب ہاں۔ اے آیت سورۃ البقرہ دی آیت ہے، اور ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سنو، یہ 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت قاف ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماندے نے اسی انسان نو پیدا کیتا ہے، انسان نو بنایا ہے، انسان دی تخلیق فرمائی ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ پاک فرماندے نے انسان دے سینے دے اندر جڑے وسواس پیدا ہوندے نے، جڑے خیالات پیدا ہوندے نے، میں اللہ رب العالمین انہاں وسواس نو انہاں خیالات نو بھی جاننا وا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیو اے جڑی تواڈی شار راگے میں اپنے علم دے اعتبار نال اے دے نالوں بھی نزدیک ہاں۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الحدید سپارہ 27واں، اللہ فرماندے نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندیو تسی جتھے بھی ہوو، میں اپنے علم دے اعتبار نال، میں جانن دے اعتبار نال، میں سنن دے اعتبار نال، میں دیکھن دے اعتبار نال ہر ایک انسان دے نال ہاں۔ آج لوگ آندے نے اللہ نو ملنا ہووے کسے بڑے آدمی دی ضرورت ہے، کسے پیر فقیر دی ضرورت ہے، کسے اعلیٰ بندے نو ملنا ہووے او دے سیکٹری نو ملنا پیندا ہے، کوٹھے تے چڑھنا ہووے سیڑھی لگانی پیندی ہے، اسی طرح اللہ دی ذات نو ملنا ہووے انہاں بزرگاں دی سفارش کرنی پیندی ہے۔ اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اج یہ لوکاں دا عقیدہ بنیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اے دنیا کائنات دے لوگو میں اللہ واسطے مثالاں نہ بیان کرو، فرمایا میں تواڈی شار رگ تو بھی قریب ہاں۔ جیڑی ذات تواڈی شار رگ نالوں بھی قریب ہووے دسو اوتے پوڑی لگان دی ضرورت ہے وے، اوتے سیڑھی لگان دی ضرورت نہیں۔ اللہ تواڈیاں پکاراں سندا ہے، اللہ تواڈیاں دعاواں سندا ہے۔ اللہ
پاک فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو تہاڈا رب تانوں کہندا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندیو مینوں پکارو، میرے سامنے اپنی التجاواں رکھو، میرے کولوں منگو، استجب لکم، میں تہاڈیاں پکاراں نوں، میں تہاڈیاں التجاواں نوں سنا گا۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیو جدوں بھی میرے کولوں منگو گے، میرے کولوں سوال کرو گے، میں تہاڈیاں دعاواں التجاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لواں گا۔ منگنا کدے کولوں ہے؟ جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، جڑا پوری کائنات دا رازق ہے، جڑا پوری کائنات دا داتا ہے، جڑا حی و قیوم ہے، جنوں نیند نہیں آندی۔ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں او ذات ہاں، اللہ دی ذات جدے علاوہ کوئی معبود نہیں، جدے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، جدے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، جدے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، جدے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں۔ الحی القیوم، میں زندہ بھی ہاں تے میں قیوم بھی ہاں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات او ذات ہے جنوں نہ اونگ آندی ہے تے نہ نیند آندی ہے۔ پکارنا کس ذات نوں ہے؟ اللہ فرماندے نے لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماندے نے میری مثل کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ منگنا کدے کولوں ہے؟ سوال کدے کولوں کرنا ہے؟ جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے، پوری کائنات دے اندر جتنیاں مخلوقات نے انہاں نوں رزق مہیا کرن والا ہے، انہاں نوں رزق دین والا ہے۔ اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا سارے جہاناں دا مالک ہے، جیڑا سارے جہاناں نوں جیڑا سارے جہاناں نوں رزق عطا کرن والا ہے اور روزی عطا کرن والا ہے۔ پکارنا کس ذات نوں ہے؟ جیڑی ذات کسے دی محتاج نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللہ پاک فرماتے نے اللہ دی ذات و ذات جدے علاوہ کوئی الہ نہیں، او کلا یکتا الہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں، پوری کائنات اللہ دی محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک فرماندے نے نہ میری کو اولاد ہے، نہ میں کسی دی اولاد، نہ میں کسی دا بیٹا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ پاک فرماتے نے میرے کمہ دے اندر برابری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ پاک فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو تہاڈا رب تانوں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈیاں التجاواں نوں قبول کراں گا۔ جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماندے نے الدعاء هو العبادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پکارنا اے عبادت ہے۔ آپ نے اے الفاظ بیان کرنے تو بعد آپ فرماتے ہیں ان وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تہاڈا رب کہندا ہے کہ مینوں پکارو میں تہاڈیاں دعاواں نوں پکارن نوں قبول کراں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ پاک فرما دے رہے جیڑا بندہ ساڈی اس عبادت تو ساڈے کولوں منگن تو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرما دے نے جیڑا بندہ میرے کو منگے گا نہیں، میرے سامنے اپنی التجاواں دعاواں نہیں رکھے گا، اللہ پاک فرما دے نے میں انہوں ذلیل و رسوا کر کے جہنم دے اندر سٹ دیواں گا، او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ نے عبادت نو دعا نو عبادت کیا ہے، فرمایا کہ جیڑا میرے کولو منگے گا نہیں یا مینوں چھوڑ کے ہور دے کولو سوال کرے گا او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ جدوں بھی پکارے گا میں اودی پکار نوں سن لواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی دے اندر کتاب الدعوات دے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب فرماندے نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دے رہے جیڑا بندہ اللہ دے کولو سوال نہیں کردا، اللہ دے کولو مانگدا نہیں، اللہ اپنے اس بندے دے نال ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ تے آندے نے آ میرے بندے پکار، آ میرے بندے میرے سامنے اپنی التجاواں رکھ، میرے سامنے اپنی حاجتاں رکھ، بیمار ہے تے میرے کو بیماری تو شفا دی دعا کر میں تیری بیماری نو دور کر دیواں گا، اگر تینوں رزق دی ضرورت ہے میرے کو سوال کر میں تینوں رزق عطا کر دیواں
گا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات دا جدو پچھلا پیر ہوندا ہے اللہ تعالی آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے تے اپنے بندیاں نو پکار کے آندے نے ہے وے میرا کوئی بندہ جنوں رزق دی ضرورت ہوے میں انہوں رزق عطا کر دیواں ہے کوئی بندہ بیمار ہے کوئی لاچار میں او دی بیماری نو میں او دی لاچاری نو ختم کر دیواں پچھلی راتی اللہ اپنے بندے نو پکار کے آندے نے اے میرے بندے میرے سامنے اپنی التجاواں رکھ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے بلے نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں کوئی چوکیدار بھی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ منگنا کی دے کروے جیڑا پوری کائنات دا خالق ہے جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے پوری کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے در دے فقیر ہو میرے در دے منگتے ہوئے اے سورت فاترے تے پارا 22 اللہ فرماندے نے الناس لفظ الناس دے اندر پوری کائنات شامل ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی نے سارے داخل نے نبی پاک علیہ السلام تو لے کے قیامت دی دیواراں تک جیڑا بھی انسان اس دنیا تے آنا ہے اس لفظ الناس دے اندر شامل ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے پوری کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے در دے فقیر ہو میرے در دے منگتے ہو اج لوگ اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے پیدا کیتے ہوئے غیر اللہ نو اللہ دے بندیاں نو پوجدے نے کوئی بتاں دی پوجا کردا ہے کوئی ٹھیریاں دی پوجا کردا ہے کوئی کسے دی پوجا کردا ہے کوئی کسے دی پوجا کردا ہے اللہ فرماندے نے سورۃ فاتر اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے علاوہ غیر اللہ نو مینوں چھوڑ کے بتاں دی پوجا کردے نے یا قبراں دی پوجا کرتے نے جڑے فوت شدگان نے انہاں دی پوجا کردے نے انہاں دے سامنے اپنی التجاواں حاجتاں رکھدے نے انہاں کولوں اولاداں منگدے نے انہاں کولوں رزق دا سوال کردے نے اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ پاک فرما دے نے جڑی کھجور دے اندر گٹھلی دے اوپر ہلکا جہا چھلکا ہے فرمایا اے او دے بھی مالک نہیں انہوں بھی پیدا نہیں کر سکتے اتنے گئے گزرے نے اللہ پاک فرما دے نے والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون
اللہ فرما دے نے جڑے لوگ مینوں چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کر دے نے اللہ پاک فرما دے نے لا یخلقون شیئا اللہ پاک فرما دے نے کوئی چیز بھی دنیا دے اندر پیدا نہیں کر سکتے کسی بھی چیز سے مالک نہیں اللہ فرما دے نے وَهُمْ يُخْلَقُونَ میں انہاں نوں پیدا کیتا ہے اموات غیر احیاء اللہ فرما دے نے اے مردہ نے اے زندہ نہیں فرمایا انہاں دی پوجا نہیں کرنی اے مردہ نے اللہ جی کتنے کو مردہ نے اللہ فرما دے نے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللہ پاک فرما دے نے اے اتنے گئے گزرے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ سانو قبر دے اندروں کدوں اٹھائے گا انہاں نوں علم نہیں فرمایا انہاں دی پوجا نہیں کرنی میں اللہ رب العالمین نوں پکارنا ہے میں اللہ رب العالمین دے سامنے اپنی حاجتاں رکھنیاں نے اللہ فرما دے نے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو اس کائنات اندر غیب دیاں چابیاں کسے کو لے غیب دا علم کوئی بھی نہیں رکھدا الا اللہ سوائے اللہ دے علاوہ کوئی غیب نو جانن والا نہیں وما یشعرون ایان یبعثون اللہ پاک فرما دے نے جڑے لوگ غیر اللہ نو پوجدے نے غیر اللہ دے کولوں اپنی حاجتاں منگدے نے انہاں دے سامنے اپنے سوالات رکھ دے نے اللہ فرما دے نے انہاں نو کوئی علم نہیں کہ سانو قبراں دے اندروں کدوں اٹھایا جائے گا اللہ پاک فرما دے نے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ پاک فرما دے نے جڑے مینوں چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کر دے نے غیر اللہ نو پکار دے نے اللہ فرما دے نے تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں تانوں نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان پہنچا سکدے نے اللہ فرما دے نے فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ پاک فرما دے نے جڑا مینوں چھوڑ کے انہاں دی پوجا کرے گا انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھے گا انہاں نوں پکارے گا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ فرما دے نے او ظالم ہے اللہ پاک فرما دے نے او مشرک ہے جیڑا اس حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا غیر اللہ دی پوجا کردا اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو پوجدا دنیا تو چلا گیا انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھدا دنیا تو چلا گیا اللہ پاک نے ایسے بندے اتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے اور جہنم نو واجب کر دیتا ہے اللہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ پاک فرما دے نے میں مشرک بندے اتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے اور او دا ٹھکانہ جہنم ہے نبیاں نے پکاریا اللہ نو پکاریا جڑا بندہ دنیا دے زندہ حیات ہے او دے کول مدد لینی جائز ہے تے جڑا دنیا تو چلا گیا او دے واسطے دعا کرنی چاہیے او دے کول منگنا نہیں چاہیدا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کول
اللہ دے کولو سوالات کیتے، اللہ دے کولو منگیا۔ جنگ بدر آمینہ دے لال علیہ السلام بدر دے مقام اندر نے آ فرماندے نے اللہ میں 313 لے کے آ گیا۔ اللہ مدے مقابل اللہ 1000 دی تعداد ہے۔ اللہ آج دے دن تو اپنے پیغمبر دیا مدداں کرنیاں نے۔ اللہ 313 اگر شہید ہو گئے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ بدر دے موقع تے اللہ دے کولو التجاواں کی تھیاں، جتنے بھی نبی نے سارے انبیاء علیہم السلام نے اللہ دے کولو التجاواں کی تھیاں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ فرما دے نے اے میرے آدم، اے میری بندی ہوا، خاوت بیوی جنت دے اندر رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے آدم، اے میری بندی ہوا، تسی دونوں خاوت بیوی میری جنت دی اندر رہو، جتو چاہو کھلا کھاؤ پیو، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم اے ہوا اس درخت دے قریب نہیں جانا، میں اللہ رب العالمین نے تو انہوں منع کر دیتا ہے۔ شیطان نے وسوسے پائے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نو پھسلایا۔ حضرت آدم اور حوا اس درخت دا پھل کھا لیندے نے۔ اللہ آسمان تو جنت دے اندر زمین تے اللہ بھیج دیندے نے، فرمایا اس زمین تے رہو، اپنی زندگی گزارو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دے کولوں غلطی ہو گئی، درخت دا پھل کھا لیا۔ اللہ فرماندے نے ہوں تسی زمین تے چلے جاؤ، غلطی ہو گئی۔ اللہ کے التجاواں کر دینے، دعاواں کر دینے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے میرے آدم نے تے حوا نے میرے کولو چند کلمات سکھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم تے حوا نے میرے کولو چند کلمات سکھے، انہاں دے ذریعے میرے کولو دعا کی تھی۔ میں اپنے پیغمبر آدم دی اور حوا دی دعا نو قبول کیتا۔ او کیڑے کلمے نے جڑے حضرت آدم نے تے حضرت حوا نے اللہ دے کولو سکھے نے، جنہ کلمات دے ذریعے دعا کی تھی او کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ڈائریکٹ حضرت آدم اور حوا نے اللہ نو پکاریا، ربنا ظلمنا، اللہ اسی اپنی جانت ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا، ساڈے اتے رحم نہ کیتا، ساڈیاں دعاواں نو قبول نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ اسی خسارہ پان والیاں وچوں ہو جائیں گے۔ ابو البشر نے غلطی ہو گئی، اللہ نے درخت دا پھل کھان تو منع کیتا ہے لیکن کھا بیٹھے، غلطی ہو گئی، اللہ دے کولوں معافیاں منگیاں، اللہ نو ڈائریکٹ پکاریا۔ ایک اور نبی نے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دی عمر ہو جاندی ہے، وال سر دے سفید ہو جاندے نے، بیوی بھی وڈیری ہے، بانچ پن دی بیماری ہے، وڈیریاں ہو جاندیاں نے، تے اللہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے چپ کے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرتے نے، اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے، اللہ میرے سر دے وال سفید ہو گئے نے، اللہ میری بیوی اس لائق نہیں کہ اولاد نو جنم دے سکے، اللہ تیرے کول کوئی تھوڑا نہیں، اللہ اسباب نہ بھی ہونا، اللہ تو اولاد دین تے قادر ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے زکریا میں تینوں ایک بیٹے دی خوشخبری سنانا وا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اللہ پاک فرما دے نے اے میرے زکریا نبی میں تینوں ایک بیٹے دی خوشخبری سنانا، اسمہ یحییٰ، فرمایا او دا نام یحییٰ ہوئے گا، ولم نجعل لہ من قبل سمیعا، فرمایا اس تو پہلے کائنات اندر یہ نام کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دی عمر ہے، اللہ نو پکار رہے نے ربنا کہہ رہے نے، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دے احکامات نینوا بستی والیاں نو سنائے۔ آپ جس قوم دی طرف اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام نو بھیجیا، وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام دا کہنا نہیں من رہی، حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو کے اللہ دے حکم تو بغیر نینوا بستی دے اندروں نکل جاندے نے، اللہ دی اجازت تو بغیر چل دیا دریا دے اندر کشتی دے اندر سوار ہو جاندے نے۔ وہ کشتی جڑی ہے ہچکولے کھانا شروع کر دے دیئے، پانی دی لہراں دے اندر آ جاندی ہے، حتیٰ کہ ملا کہندا ہے قرآن اندازی کیتی جاندی ہے، 1 2 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام دے نام قرآن نکلدا ہے، فرمایا جیڑا اپنے رب نال ناراض ہے، جدا رب جدے اتے ناراض ہے، اس کشتی دے اندروں چھلانگ لگا دے، اگر وہ نہیں چھلانگ لگائے گا تے ساری کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی دے اندروں دریا دے اندر چھلانگ لگا دی تھی، پانی دے سپرد ہو گئے۔ اللہ پاک اپنی ایک مخلوق مچھلی نو بھیج دے نے، اے میری مچھلی مخلوق میرا نبی آ رہا ہے، اینو لقمہ نہیں بنانا، اینو ہضم نہیں کرنا، امانت دے طور تے اپنے پیڑ دے اندر رکھنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر نے 40 سال گزر جاندے نے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ نو پکار دے نے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ نو کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ مینوں اس مصیبت دے اندروں کڈن والا کوئی نہیں، اللہ تو ہی اس مصیبت دے اندروں، اللہ مچھلی دے پیڑ دے اندروں اللہ تو ہی مینوں نکال سکنا ہے، اللہ میں گناہ گار ہاں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر یونس نے مینوں پکاریا، اللہ پاک فرماندے نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے نبی یونس دی دعا نو قبول کیتا، انہاں دے غم دے اندروں نجات دتی، مچھلی دے پیڑ دے اندروں باہر نکال دیتا۔ اللہ پاک فرماتے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیڑا بھی میرا بندہ مینو اس طرح پکارے گا میں اپنے بندے دی دعا نو قبول کر لواں گا، دکھ دے اندروں انہوں نکال دیواں گا، انہوں نجات عطا کر دیواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا پڑھ کے جیڑی بھی اللہ دے سامنے دعا کر دے، اللہ اپنے بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جڑا بھی بندے دعا پڑھ کے جڑی بھی دعا کرے گا اللہ اپنے بندے دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ جتنے انبیاء ہوئے نے، جتنے صلحاء ہوئے نے، جتنے نیک لوگ ہوئے نے، سارے اللہ نو ڈائریکٹ پکار دے نے، اللہ نو پکار دے نے، اللہ دے سامنے اپنی التجاواں اپنی حاجات رکھ دے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے کولوں منگدا نہیں اللہ اس بندے تے ناراض ہو جاندے نے۔ جدوں بھی منگنا ہے، جدوں بھی سوال کرنا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں سوال کرنا ہے۔ جدوں بھی دعا کرو اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پا کے دعا کرو، نیک اعمال دا وسیلہ پا کے دعا کرنا ہی جائز ہے۔ اور کسی غیر اللہ دا وسیلہ پا کے جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے، نیک ہستی ہے، اللہ ہستی ہے لیکن دنیا تو چلا گیا ہے، قبر دے اندر او دا وسیلہ پا کے دعا کرنی یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جیڑا بندہ کول موجود ہے نیک اللہ دا ولی ہے او دے کول دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر یہ حج کرن واسطے گئے، نبی پاک فرما دے نے عمر کرن چلے ہیں یا حج کرن چلے ہیں، فرمایا جتھے اپنے واسطے دعاواں کرے گا اوتھے اپنے بھائی محمد واسطے بھی دعاواں کری۔ نبی پاک نے اپنے واسطے دعا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا ہے، اور ویس کرنی یمن دے اندر رہن والے نے کرن خاندان دے نال تعلق رکھن والے نے نبی پاک علیہ السلام دا انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن نبی پاک نے صحابی نہیں بن سکے، اپنی والدہ دی خدمت کرن والے نے، ماں وڈیری ہے، ماں دی خدمت کرن دی وجہ نال نبی پاک دا دیدار نہیں کر سکے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عمر اگر تیرے دور دے اندر اویس کرنی آیا اللہ نے انہوں بڑا مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے انہوں بڑی عزتاں عطا کیتیاں نے، او مستجاب الدعوات ہے، اللہ دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ اے عمر اگر تیرے دور دے اندر اویس کرنی آیا تے او دے کولوں اپنے واسطے دعاواں کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی یمن دے اندروں جڑے لوگ آؤندے قافلہ آؤندا پوچھ دے تواڈے اندروں کوئی اویس کرنی تے نہیں، پتہ لگدا کوئی نہیں۔ ایک وقت آیا اویس کرنی آیا، نبی پاک نے جڑیاں نشانیاں دسیاں اویس کرنی دے اندر پائیاں گئیاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس کرنی دے کولوں دعاواں کروائیاں۔ تو جڑا نیک بندہ ہے وہ دے کولوں دعاواں کرانیاں جائز نے،
وہ دے سامنے اپنی التجاواں رکھ کے انہوں کہنا کہ بھائی میری فلاں فلاں مصیبت ہے اللہ دے کول دعا کر، یہ جائز ہے۔ لیکن جڑا فوت ہو جائے وہ دے سامنے اپنی التجاواں حاجات رکھنیاں یہ شرک ہے۔ اللہ نے مشرک بندے اتے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت دے لوگو، میں محمد واسطے اللہ دے کولو وسیلہ دا مقام طلب کروں۔ نبی پاک نے اپنے واسطے دعا رکھی ہے اپنی امت دے لوگوں، فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ فرمایا میں محمد واسطے اللہ دے کولو وسیلہ دا سوال کرو۔ وسیلہ ایک جنت دے اندر اعلیٰ مقام ہے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امت واسطے اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں نے، اللہ میری امت نو بخش دے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نو کہہ رہے نے میں محمد واسطے دعا کریا سے۔ تو جڑا بندہ زندہ حیات ہے اللہ دے کے وہ دے کول جا کے وہ دے سامنے اپنی حاجت رکھ کے کہ میرے واسطے اللہ دے کولو دعا کری، یہ جائز ہے۔ اور جڑا دنیا تو چلا جائے وہ دے واسطے دعا کرنی ہے، وہ دے کولو منگنا نہیں۔ بندہ فوت ہو گیا ہے تے امام صاحب پڑھتے نے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ساڈے مردیاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر دے۔ اتھے بندہ بیعت واسطے چاہے کو آلہ ایک ودر ہے وہ دے واسطے دعا کردا ہے، اور جدو مٹی پہ آ جاندی ہے انہوں مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کسی دا مشکل کشا کتے وے، کسی دا مشکل کشا لاہور ہے، کسی دا مشکل کشا پنڈی دے اندر، کسی دا مشکل کشا کسی ملک دے اندر، کسی دا مشکل کشا کسی ملک دے اندر ہے۔ یہ دعاواں نو نہیں سن دے، یہ التجاواں نو نہیں سن دے۔ دعاواں التجاواں نو سنن والا اللہ رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل دے لوگاں دا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے نے ایک وقت دے اندر بارش آئی، بارش دے اندر آندھی طوفان آیا، 3 بندے سفر کرتے نے، سفر کردیا ایک غار دے اندر چھپ جاندے نے، غار دا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بندے اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پالتے نے، یا اللہ میں فلاں نیک عمل کیتا ہے، اللہ پتھر نو پرا کر دے۔ دوسرا بندہ اپنا نیک عمل یاد کرتا ہے، اللہ میں فلاں عمل کیتا ہے، اللہ اس عمل دی وجہ تو پتھر نو ہٹا دے، اللہ اس پتھر نو اور ہٹا دے نے۔ تیسرا بندہ دعا اللہ دے سامنے اپنا نیک عمل رکھ دے، اللہ میں فلاں عمل کیتا ہے، اللہ وہ عمل دی وجہ تو اس پتھر نو ہٹا دے۔ 3 بندیاں نے اپنے نیک اعمال دا اللہ دے سامنے واسطہ پایا، اللہ نے پتھر نو ہٹا دیتا۔ تو نیک اعمال دا واسطہ پا کے اللہ میں فلاں کم تیری رضا واسطے کیتا ہے، اللہ فلاں کم تینو راضی کرن دی خاطر کیتا ہے، اللہ اگر وہ تینو عمل قبول ہے، اللہ اس عمل دی وجہ نال اللہ میری فلاں دعا قبول کر لے۔ نیک اعمال دا وسیلہ پا کے دعا کرنی جائز ہے، اور اللہ دے نامہ دا وسیلہ پا کے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ فرماتے نے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ پاک فرماتے نے میرے سارے دے سارے نام پیارے نے، فرمایا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا میرے نامہ دے نال مینوں پکارو۔ اللہ پاک فرماتے نے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو اللہ نو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ فرمایا اللہ دے جتنے نام سارے پیارے نے، اللہ دے نامہ دا واسطہ دے کے پکارو۔ جڑا بندہ زندہ ہے حیات ہے وہ دے کول دعا کرنا جائز ہے۔ دوسرا عمل نیک اعمال دا وسیلہ دے کے اللہ دے سامنے دعا کرنی جائز ہے۔ اللہ دے نامہ دا واسطہ پا کے اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ مینو تیرے نامہ دا واسطہ ہی، اللہ میں تیرے نامہ دا واسطہ تینو پا کے دعاواں کر رہا، اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ یہ تین قسم دا وسیلہ جائز ہے، نیک اعمال دا وسیلہ اور اللہ دے نامہ دا وسیلہ۔ اور اگر کوئی نیک بندہ اللہ دا ولی حیات ہے وہ دے سامنے اپنی حاجت رکھ کے انہوں کہنا کہ فلاں فلاں میری ضرورت ہے، اللہ کے دعا کرو، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کائنات اندر طریقے نے وہ سارے غلط طریقے نے۔ اگر بندہ انہاں تینوں طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ بندہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیٰ دے اندر اپنے کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔